أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. اسٹیج پہ رونق فروز جمی ذمہ داران سیرت کانفرنس اور اس مدرسے کے اساتذہ اور دیگر حضرات اور اس محفل کے نگران اور معاونین اور جمیع حاضرین و سامعین و جمیع عزیز طلبہ، یقیناً آج کی یہ محفل جو آپ نے منعقد کی ہے، اس محفل کو جو سجایا ہے وہ سجانے والے بھی قابل مبارکباد ہے اور سجانے میں حصہ لینے والے بھی مبارکباد ہے اور اس میں شرکت کرنے والے بھی مبارکباد ہے. تو سب کے لیے مبارکبادی ہے کہ انہوں نے یہ ایک ایسے اچھے عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں جس کو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتے ہیں. دیکھیے، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت، یہ سیرت یوں کو عام لفظ ہے. سیرت کے معنی آتے ہیں طریقہ، سنت، راستہ، لیکن اصطلاح میں سیرت کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں یعنی شریعت کی زبان میں، عربی لغت کی زبان میں سیرت کے معنی ہوتے ہیں کہ معرفت جمیع احوالی صلی اللہ علیہ وسلم منذ ولادته الى ان توفی والى ما يتصل به، کہ حضور پاک علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ ہونے تک کے تمام آپ کے احوال، فضائل، کمالات، فضائل، شمائل، ان سب کا جس میں تفصیلی ذکر کیا جاتا ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے. تو سیرت کا معنی کیا ہوئے؟ کہ حضور پاک علیہ السلام کے احوال کا ذکر کرنا، حضور کی حالتوں کا ذکر کرنا. اب حضور کے احوال میں، حالتوں میں، یہ علماء نے فرمایا کہ خصوصی سیرت کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ خاص ہے. ایک ہے شمائل، ایک ہے خصائص اور ایک ہے فضائل و معجزات. تو سب سے پہلے شمائل کسے کہتے ہیں؟ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پاک علیہ السلام کی صورت مبارک، حلیہ مبارک، آپ کا جسم مبارک کے اعضاء کا بیان کرنا کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ کے آنکھیں مبارک کیسی تھی، آپ کے ناک مبارک کیسی تھی، دندان مبارک کیسے تھے، دست مبارک، انگلی مبارک، ان تمام چیزوں کا احوال کا ذکر کرنا. اور ساتھ میں حضور پاک علیہ السلام کے صبح سے لے کے شام تک کے تمام احوال کا، حضور کیسا اٹھتے، کیسا بیٹھتے، کیسا سوتے، کیسا کھاتے، کیسا پیتے، کیسا بات کرتے، کیسا لباس پہنتے، ان تمام چیزوں کے بیان کو شمائل کہا جاتا ہے. اس کا تعلق سیرت کے شمائل سے اس کا تعلق ہے. چنانچہ اس خالی شمائل کے اوپر بھی ہمارے محدثین نے باضابطہ کتابیں لکھی ہے. بلکہ شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک خاص چیپٹر الگ سے بنا دیا، جس کا نام آپ نے کیا رکھا؟ شمائل ترمذی. ترمذی شریف صحاح ستہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے.
6 صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص چیپٹر اس کے لیے الگ رکھ دیا کہ جس کے اندر صرف کیا ہے کہ حضور کے کیا ہے حلیہ مبارک کا، آپ کے جسم مبارک کا، اعضاء کا کیسا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حسن اور جمال کے ساتھ آپ کے اعضاء کو پیدا فرمایا تھا، اس کا ذکر کیا۔ اب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمارے حبیب علیہ السلام کی صورت مبارک کو بے پناہ حسن و جمال کا پیاکر بنایا، ایسا حسن و جمال آپ کے ذات مبارک کے اندر سمایا کہ آپ کے چہرہ مبارک، آپ کے ذات مبارک، آپ کا جسم مبارک کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کے انتہائی آخری مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ ایسا حسن و جمال اب کسی کے اندر آ نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کی صورت کو ایسا حسین و جمیل بنایا، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حسین، جمیل، خوبصورت، اب دیکھیے مشہور ہے یوسف علیہ السلام کا حسن زیادہ تھا، ان کو دیکھ کر جہاں مصر کی عورتوں نے یہ کیا کیا کہ اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، ان کے حسن کے اندر ایسے مہر ہو گئے کہ قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں، محدثین مفسرین فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال ملا تھا وہ حضور پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کی کچھ خیرات تھی۔ حضور کے حسن و جمال کا کچھ حصہ تھوڑا سا حضور کے جمال میں سے، خوبصورتی میں سے، حسن میں سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا مشہور ہو گیا کہ عورتوں نے اپنے انگلیوں کو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کاٹ لیا تھا۔ تو یہ حسن و جمال یوسف علیہ السلام کا بھی حضور پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کی بھیک تھی، آپ کی خیرات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کہ صورت مبارک کو، آپ کے جمال کو ایسا جمیل، ایسا خوبصورت بنایا کہ ہم اور آپ نے ہی بلکہ صحابہ کرام اس کا اعتراف کرتے تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حسن و جمال کے تعلق سے شعر اشعار لکھ دیے اور کیا کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا، ایسا خوبصورت بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ آج تک کسی آنکھ نے آپ کے حسن و جمال کی طرح کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے بڑھ کر خوبصورت آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ آج تک کسی ماں نے ایسا حسن و جمال والا بچہ پیدا نہیں کیا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ حضور کے سامنے حضور کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، حضور کے حسن و جمال کا ذکر فرما رہے ہیں، حضور سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت حسان بن ثابت نے جو کچھ بیان کیا وہ بعین ہی یقیناً حضور پاک علیہ السلام کی حقیقت حسن و جمال کا تذکرہ تھا۔ جس کی وجہ سے حضور خاموشی کے ساتھ آپ کے الفاظ کو سنتے رہے۔ تو حضور کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صورت کو بھی جہاں خوبصورت بنایا اور آپ کی جسم مبارک کو خوبصورت بنایا، تو وہیں پر آپ کی سیرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا ہے نکھری ہوئی، ایسی کیا ہے سجی ہوئی، ایسے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کر کے پیدا فرمایا، بنایا آپ کی سیرت کو کہ آج تک کوئی انسان کی سیرت ایسی ہو نہیں سکتی جیسی سیرت میرے آقا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے قدرت کاملہ سے حضور کی سیرت کو بنایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے تمام اخلاق کا پیکر بنایا گیا، تمام کردار اور تمام خوبیوں سے جو مجھے نوازا گیا۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی، کہ مجھے میری اس سیرت میں جو نکھار آیا ہے، اس
میری سیرت کو نکھار یہ پیدا کرنے کے لیے، میرے سیرت کے اندر نکھار کو ظاہر کرنے کے لیے اب کوئی انسان کسی بچے کی سیرت بناتا ہے، اس میں ماں باپ کا دخل ہوتا ہے، اس کے کیا ہے استاد کا دخل ہوتا ہے، سیرت کو اس کے سیرت کے زندگی کے احوال کو آگے بڑھانے کے لیے اور سیرت کو بہترین انداز میں اس کے اندر کیا ہے پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کبھی ماں باپ کا دخل ہوتا ہے، کبھی استاد کا دخل ہوتا ہے، کبھی معاشرے کا دخل ہوتا ہے، کبھی ساتھیوں کا دخل ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہے کہ کسی سوسائٹی میں جاتا ہے، وہاں کے اثرات لے کر کیا ہے انسان کے اندر سیرت کے کچھ خاص پہلو اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میری سیرت کے جو چیزیں میرے اندر آئی ہیں وہ کسی سوسائٹی کے دیے ہوئے نہیں ہے، کسی ماں باپ کی طرف سے دیے ہوئے نہیں ہے، کسی استاد کی طرف سے دیے ہوئے نہیں ہیں، میرے تمام سیرت کے پہلوؤں کو میرے رب نے عطا فرمایا، میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ تو اسی وجہ سے میری سیرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نکھریوی بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابھی میں نے آیت کی تلاوت فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم کو زندگی گزارنا ہے، زندگی کے احوال کو آگے بڑھانا ہے، تو تم کو کیا ہے نمونہ کس کو بنانا پڑے گا، آئیڈیل کس کو بنانا پڑے گا، سامنے کس کو رکھنا پڑے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میرے نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہو، رکھ کر اپنی زندگی کے احوال گزارتے جاؤ۔ حضور کیسا اٹھتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے، کیسا گفتگو کرتے تھے، کیسا لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرتے تھے، رشتے داروں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے، اپنے خاندان والوں سے تعلقات کیسے تھے، پڑوسیوں سے تعلقات کیسے تھے، یہ سب چیزوں کو اگر تم کو معلوم کرنا ہے تو تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل اور تمہارے لیے یہ بہترین اسوہ اگر ہے تو میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت کو ایسے پاکیزہ ایسا بے عیب بنایا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو بھی بے عیب بنایا، حضور کی سیرت کو بھی بے عیب بنا دیا۔ یہ حضور کی سیرت میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا، حضور کی سیرت میں کوئی عیب نکال ہی نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا، علماء نے بیان کیا اور فلاسفہ نے بیان کیا کہ تحقیق کرنے والوں نے یہ غیر مسلم بھی تھے، نصارہ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، انہوں نے ریسرچ کیا، انہوں نے پورا معلومات حاصل کیا، معلومات حاصل کرنے کے بعد کب سے لے کر دنیا کے پیدائش سے لے کر آج تک کے احوال کو انہوں نے معلوم کیا، تو آخر میں غیر مسلم بھی اپنی کتابوں میں یہ چیز لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ سیرت کے پہلوؤں میں اگر سب سے اولین مقام کسی کو مل سکتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتا ہے۔ یہ اغیار بول رہے ہیں، یہ غیر قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک عیسائی شخص کے بارے میں آتا ہے، اس نے کیا کیا، ایک کتاب منظم کیا ہے، 100 بہترین اسکالر دنیا میں گزرے ہیں، 100 اسکالرز کے نام لکھا، 100 اسکالرز کے تحقیق کر کے لکھا فلاں 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 فلاں، تو وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو سب سے پہلے نام عیسیٰ علیہ السلام کا لکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نہیں لکھ سکتا، سب سے پہلے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور بتایا کہ یہ سیرت کے معاملے میں اگر کوئی نمایاں مقام اگر رکھتی ہے وہ ذات، تو سب سے اولین سب میں آنے والی ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی طرح کئی ایک کیا ہے غیر مسلم حضرات نے تحقیق کر کے بتلا دیا، حضور کی سیرت کو جو حضور نے گزاری ہے وہ حضور کی سیرت کے اندر کوئی جھول نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت، یہ انسان کی کوئی سیرت کیا ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اور اس کے انتقال کے بعد اس کی سیرت لکھی جاتی ہے۔ جب انسان پیدا ہو کر بعد میں یہ کچھ کارنامے کرتا ہے تو جب سیرت لکھتے ہیں، یا بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد، جیسا کہ مثال کے طور پر ہم کیا ہے یہ مختلف حدیث اور فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، بچوں کو معلوم ہے احوال المصنفین، مصنفین کے احوال یہ کب لکھے گئے؟
یہ مصنفین کے دنیا سے گزرنے کے بعد امام بخاری کے حالات، امام مسلم کے حالات، امام ترمذی کے حالات، وکلا مفسر کے حالات، بیضاوی کے حالات اور مدارک کے حالات، صاحب مدارک کے حالات، یہ سب حالات کب لکھے جاتے ہیں کہ دنیا میں آ کر، یہ دنیا میں زندگی گزار کر کارنامے کر کے جب رخصت ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سیرت کو، اس کی سوانح حیات کو لکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضور کی ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، اس وقت سے حضور کی سیرت یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے، آسمانی صحائف میں بھی پائی جاتی ہے، اور آپ کی سیرت کے تعلق سے سابقہ کتابوں میں بھی یہ درج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد ان کی سیرت یہ ہوگی، ان کے اخلاق یہ ہوں گے، ان کا کردار یہ ہوگا، ان کا معاملہ داری کا معاملہ یہ ہوگا۔ یہ چیزیں حضور کی سیرت کی چیزیں حضور کے پیدائش سے پہلے بھی یہ آپ کا تذکرہ کیا جانے لگا، اور آپ کی ظاہری حیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا میں آخر خاتم الانبیاء بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں یہ مبعوث فرمایا، آپ آئے ہیں آخر میں، لیکن آپ کے اخلاق، کردار، آپ کی سیرت کے احوال آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جاری اور ساری ہے۔ ہر کوئی حضور کی سیرت اور حضور کے احوال کو بیان کرتا ہوا اپنے آگے زندگی گزر کر رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم اور چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی اور نبی ہو عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو، سیرت کے چیزوں کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے حضور کا مقام و مرتبہ ظاہر کروایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت کو ایسا نکھرا ہوا بنایا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اگر کامیاب زندگی گزارنا ہے، تم کو اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم کو کامیابی، تم کو آج کل کیا ہو رہا ہے، نوجوان نسل کیا کرتی ہے کہ یہ کیا ہے، اپنا آئیڈیل کس کو بنا رہی ہے، یہ پردہ سمیت پر ناچنے گانے والوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے، یہ ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے، یہ کرکٹرز کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کا لباس، ان کے بدا خطا، ان کے ہیئر اسٹائل، بالوں کو کاٹنے کا اسٹائل وغیرہ سب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہیرو اور کرکٹرز کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے مسلمانوں، تم کو جو ذلت اور رسوائی مل رہی ہے، آج تم میرے حبیب کی سیرت سے یہ پیچھے ہٹ کر غیروں کی سیرت کو اختیار کرے ہوئے ہو، اس وجہ سے تم کو ذلت اور رسوائی مل رہی ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، تو دنیا میں اپنا نام چاہتے ہو، تو تم کو نام کہاں مل سکتا ہے، میرے حبیب کی سیرت کو اپنا لو، میں تم کو دنیا میں بھی عزت دوں گا، آخرت میں بھی عزت دوں گا۔ تو یہ سیرت کے اوپر یہاں پر خط کانفرنس رکھی گئی، بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ یہ کیا ہے، منعقد کرنے والے حضرات اور اس کے معاونین وغیرہ سب، کیونکہ آج مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ حضور کی سیرت سے امت مسلمہ کو قریب کیا جائے، حضور کی سیرت سے قریب کیا جائے، حضور کی سنتوں سے قریب کیا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ حضور کی سیرت، جیسا میں نے کہا کہ یہ تحریری شکل میں تو بعد میں آئی ہے، اس کے اندر یہ حضور کی بعثت سے پہلے یہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر تھا، لیکن حضور کے تشریف لانے کے بعد صحابہ کرام بھی حضور کی سیرت بیان کرتے تھے، لیکن باضابطہ اس زمانے میں چونکہ کتاب لکھنے کا رواج نہیں تھا تو صحابہ ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے، اپنے بعد والوں کو بیان کرتے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا، حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے جمال مبارک پر کئی اشعار لکھے، اسی طرح کئی ایک شعراء ہے صحابہ کرام میں جو حضور کے مختلف احوال کے بارے میں بیان کرے۔ تو صحابہ کرام یہ بیان کرتے رہے اور علماء نے فرمایا، مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ ثانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں باضابطہ سیرت کے اوپر تحریری شکل میں کتاب اس کے بعد لکھی گئی۔ اس کے بعد سے اس حضور کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی جانے لگی، پہلی صدی سے لے کر 15ویں صدی ہو گئی ہے، یا اب کتابیں لکھی جا رہی ہے، کتابیں لکھی جائیں گی، قیامت تک لکھی جائیں گی، اور انسان اپنی کوشش کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق یہ حضور کی سیرت لکھتا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا
کیا کہا گیا کہ زندگیاں گزر گئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات پورا نہ ہو سکا۔ لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، لوگوں کے لکھتے قلم ٹوٹ گئے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوصاف، آپ کے خوبیوں کا ایک چیپٹر بھی ابھی پورا مکمل نہیں ہو سکا۔ 1500 سال سے لکھا جا رہا ہے، لیکن حضور کا ابھی اتنا بڑا چیپٹر ہے کہ اس میں سے ایک چیپٹر بھی مکمل نہیں ہوا۔ تو یہ کیا ہے، مصنفین لکھتے جائیں گے اور مؤلفین لکھتے جائیں گے، جمع کرتے جائیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا اندر وہ کمال ہے، وہ خوبی ہے، وہ سمندر اور بحر ذخار ہے حضور کی سیرت کہ لکھتے جاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت کو بھی نکھری بھی بنایا، آپ کی سیرت کو بھی نکھار کر بنایا۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات کی صورت اور سیرت کو بنایا ہے، اس کی کما حق ہو یہ انسان یہ تمام اس کے کما حق کا وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے وہ آیت جو آئی ہے قرآن میں سورہ کہف کے آخر میں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي کہ یہ تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور یہ قلم بنا کر تمام روئے زمین کے جتنے درختیں ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، روئے زمین میں جتنے تالابیں اور سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے۔ اب بنا دیا جا کر وہ قلم کے ذریعے وہ سیاہی، سمندر کی سیاہی کو لے کر لکھتے جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا اور یہ درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ قبل ان تنفد کلمات ربی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یعنی رب کی تعریف، رب کی قدرت، رب کے کمالات اور رب کے قدرت کے یہ کیا ہے، یہ جھلکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ علماء نے یہ بھی فرمایا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی مدح اور تعریف میں بھی ہے، اور یہ آیت حضور کی نعت اور حضور کی تعریف میں، یعنی یہ تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تمام جھاڑوں کو قلم بنا کر اب حضور کی سیرت لکھتی جائے، حضور کی کمالات کو لکھا جانا شروع کیا جائے۔ اب حضور کی تعریف ہو رہی ہے، کمالات لکھے جا رہے ہیں، شمائل لکھے جا رہے ہیں، خصائص لکھے جا رہے ہیں، فضائل لکھے جا رہے ہیں، معجزات لکھے جا رہے ہیں۔ لکھتے گئے سمندر کی سیاہی ختم ہو گئی اور درختیں پورے جو قلم کی شکل میں تھے وہ ختم ہو گئے، اور لیکن کیا ہوا کہ یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، لیکن حضور کی سیرت کے احوال بھی ختم نہیں۔ تو حضور کی سیرت ایسی پاکیزہ سیرت، ایسی صاف ستھری اور نفاست والی سیرت ہے کہ اس سیرت ہی کو اپنا کر انسان دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس سیرت کے تعلق سے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سیرت کے لیے 3 چیزیں خصوصی طور پر درکار ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ شمائل ہے اس سیرت میں، جیسا میں نے ذکر کیا حضور کے روزمرہ کے احوال کا ذکر کرنا۔ دوسرے خصائص ہے، شمائل کے اوپر تو امام ترمذی نے شمائل کے نام سے ایک کتاب لکھ دیا۔ اس کے بعد خصائص ہے، حضور کے خصوصیتیں کیا ہیں، اس کا تعلق اس سیرت کے ایک پہلو سے ہے۔ 3-4 پہلوؤں کا نام سیرت ہے کہ شمائل بھی ہے اس میں، حضور کے خصوصیات کہ اللہ تعالیٰ نے خاص خصوصی چیزیں حضور کو کیا عطا فرمائی، اس کا ذکر، اس کو خصائص کہتے ہیں۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے نام سے ایک کتاب درج کی ہے۔ شمائل میں امام ترمذی نے لکھا ہے، اور خصائص کے تعلق سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی کیا کیا خصوصیتیں تھیں ان کو تمام چیزوں کو ذکر فرمایا۔ تیسری چیز ہے، کیا ہے تیسری چیز؟ یہ فضائل اور معجزات ہے۔ حضور کے فضائل کیا ہیں، حضور کے معجزات کیا ہیں، تو اس کے اوپر بھی یعنی علماء نے کیا کیا ہے کہ حضور کی سیرت کے ایک پہلو کو لے کر اس کے اوپر اپنے قلم کو پورا کیا گیا ہے کہ قلم کو جنبش دے کر انہوں نے اپنے حد المقدور کوشش کر کے اس کے اندر لکھا ہے۔ کسی نے شمائل کے اوپر کیا ہے قلم اٹھایا، کسی نے حضور کے خصوصیات کے اوپر کیا ہے قلم اٹھایا، کسی نے حضور کے فضائل اور معجزات کے اوپر قلم اٹھایا۔ چنانچہ ان کو کیا ہے کئی ایک کتابیں ملتی ہیں، کیا ملتی ہے؟ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3-4 چیزوں کو مل کر کیا ہے سیرت بنتی ہے. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ حضور کے بعثت سے پہلے کے جو احوال تھے، حضور کے رسالت اور نبوت کو ظاہر کرنے سے پہلے کے حالات، وہ تمام احوال کو بیان کرنا وہ مستوی سیرت میں شمار کیا جاتا ہے. غرض یہ کہ سامعین حضرات، یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہے کہ آج کی اس محفل کو آپ نے سجایا ہے، اور یہ یقیناً اور جہاں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے اور حضور کا کیا سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ حضور کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے یہ کوئی اجر ثواب کا ذریعہ تو اپنی جگہ ہے. یہ تو کہا گیا کہ نبی کی تذکرہ کرنا، نبی کے احوال کا تذکرہ کرنا، نبی کے زندگی کے سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، یہ عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب. اولیاء کا تذکرہ گناہوں کو مٹاتا ہے، انبیاء کا تذکرہ عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے. تو انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، امام الانبیاء کا ذکر کرنا تو افضل ترین عبادت ہے. تو یہ ہم آپ جو حضرات یا صبح سے 2 بجے سے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھے کہ ہم نے اپنے اوقات کو یہاں لگایا. آپ اتنی دیر بیٹھے ہیں یہاں پر، رب کی عبادت میں آپ گزارے ہیں. رب کی عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور میں یہ خاص طور پر عبد المنان صاحب جو اس جلسوں کے اور اس سیرت کے روح رواں ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کیا ہے اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کے ہر اعتبار سے جو ان کوشش کر رہے ہیں، ہر جگہ ہر مقام پر ہر محلے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے. اور جو لوگ بھی اس جلسے میں یہ دامے درہمیں سکونے جو بھی مدد کیا ہے، اے باری اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور ہمارے اس محفل کو ابھی پاک علیہ السلام کے سب سے طفیل میں، آپ کی سیرت کے احوال کے طفیل میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے اس محفل کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر دنیا میں بھی ہمارے لیے برکتیں اور آخرت میں بھی ہم کو یہ سعادت سے بہرمند فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.